بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹوڈے ود عظمہ بخاری کے آج کے بلاگ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور آج پھر گلا کچھ جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا، سو اس کے لیے میں پہلے سے ہی معذرت کروں گی۔ اور آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ، جو خاص طور پہ میری طبیعت کے حوالے سے بھی مجھے مختلف ٹوٹکے بھی آپ بھیجتے ہیں، میرے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، اس کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم ایک ٹیم کی طرح آگے بڑھیں گے، تو جو چھوٹا موٹا ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اس پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کی دنیا میں، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ سو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے، تاکہ مجھے یہ ہمت ملے کہ میں جو ہے وہ ٹائم نکال کر کم از کم یہ جو ایک فرض میں نے اپنے سر پہ خود لیا ہے یہ میں پورا کر سکوں۔ آج بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے۔ آج پہلے تو ایک جو حکومت ہے، اس نے ایک بہت بڑی عمران خان کی خواہش پوری کر دی ہے۔ وہ خواہش کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ایک خواہش پوری ہو گئی، آپ کی، میری، ہم سب کی ایک بہت بڑی دلی خواہش تھی، اور بلکہ ایک دعا تھی، وہ بھی پوری ہوئی ہے۔ وہ دعا جو ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ سے آگے جا کے بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے آج عدالتوں میں بہت کچھ ہوا ہے، اور ان عدالتوں میں آج کیا کیا ہوا ہے عمران خان اور بشریٰ بیگم کے حوالے سے، اس کے اوپر ہم پہلے جو ہے وہ بات شروع کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میاں صاحب کی جو تاحیات نااہلی والا جو ایک سپریم کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا، جس میں میاں صاحب تو خیر فریق نہیں تھے، لیکن تاحیات نااہلی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چہرے کے اوپر ایک گندا سیاہ دھبا تھا، جو خود عدلیہ نے اپنے منہ کے اوپر جو ہے وہ لگایا تھا میاں نواز شریف صاحب کو، ایک پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد خود بھی عدلیہ اس سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بندیال صاحب نے فیصل واڈا کے کیس میں خود اس سے یو ٹرن لے لیا تھا۔ اس فیصلے کو جو ہے وہ درست کیا ہے کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ سو کل جب ہم نے ولاگ ریکارڈ کیا، اس کے بعد فیصلہ آیا تو اس پہ بات نہیں ہو سکی تھی، اس لیے شروع ہم اسی سے کریں گے۔ یہ ایک ایسا ہی فیصلہ ہے جس کو جیسے بھٹو شہید کی پھانسی کا فیصلہ ہے، جیسے 63A کی نئی ڈیفینیشن کا فیصلہ ہے، جس میں جو ہے وہ دوبارہ سے ایک کانسٹیٹیوشن لکھنے کا رول جو ہے وہ ادا کیا تھا عدلیہ نے، جو اس کا کام نہیں ہے۔ عدلیہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتی، عدلیہ تشریح کر سکتی ہے، اور نہ ہی عدلیہ فل ان دی بلینکس کر سکتی ہے کہ جو اگر آئین پاکستان میں کوئی چیز نہیں لکھی تو وہ عدلیہ خود لکھنے بیٹھ جائے، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اور یہی کل انڈورس بھی کیا قاضی فائزہ صاحب نے، کل ان کے بینچ نے 6-1 کے تناسب سے جو ہے وہ سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ، جس کے اندر تاحیات نااہلی جو ہے وہ کی گئی تھی، اس کو ختم کر دیا ہے۔ اور اب جو ہے وہ نااہلی الیکشن ایکٹ کے ذریعے جو پارلیمنٹ نے کیا تھا ہمارے دور حکومت میں 5 سال، اب وہی رہے گی، اور الیکشن ایکٹ کو بھی جو ہے وہ انڈورس کیا ہے۔ وہ جو سارے روتے پھرتے تھے نا، پیپلز پارٹی والے ہوں یا تحریک فساد والے ہوں، کہ جی وہ الیکشن ایکٹ سپیریئر نہیں ہے کانسٹیٹیوشن سے، تو بالکل نہیں ہے، لیکن الیکشن ایکٹ جو ہے وہ قانون ہے پارلیمنٹ کا بنایا ہوا، جو وہ بنا سکتی ہے، سو اس نے بنایا۔ سو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اللہ پاک کے سامنے بہت سربجسدود ہیں، اور اس کا شکر ہے کہ اللہ پاک کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، اور جو فیصلہ میاں صاحب نے اللہ پاک پہ چھوڑا تھا، وہ اس کی عدالت سے جو ہے وہ انصاف میاں صاحب کو فائنلی جو ہے وہ مل گیا ہے۔ اور اب انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتا ہوا عمران خان جیل میں، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، یہ سب لوگ جیل میں جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھیں گے، اور ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ اور بندیال جیسے جو ہیں وہ کسی گمنامی کی زندگی میں جو ہے پتہ نہیں کسی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ مرحلہ جو ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور جو ہے ان کو میں نے تو کل ٹویٹ بھی کیا تھا کہ معافی مانگ لو کم از کم اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی، کیونکہ آج بھی پینشن ہو یا ان کی جو مرات ہیں، جو ان کو گاڑی ملتی ہے، پیٹرول ملتا ہے ریٹائرڈ ہونے کے باوجود، وہ بھی ہمارے آپ کے پیسوں سے، ٹیکس کے پیسوں سے ملتا ہے۔ اور جو ہے، اور اگر یہ نہیں کریں تو پھر یہ سسیلین مافیا اور گاڈ فادر ہے نا، جو قانون کا غلط استعمال کرتے رہے ہوئے ایک بڑے منصب پہ بیٹھ کے۔ اب جلدی جلدی بہت ساری باتیں کرنے والی، پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے اوپر جو ہے وہ آج توشہ خانہ کیس کے اندر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے اس کے جو نقول ہیں، جو فرد جرم عائد ہونے کی ہوتی ہیں، وہ بشریٰ بی بی کے حوالے جو ہے وہ کر دی گئی ہیں۔ سو یہ دونوں کیسز کے اندر جو بنٹی ببلی کی جوڑی ہے وہ اب ٹرائل بھگتے گی، اور اس کے اندر جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہو یا یہ توشہ خانہ والا کیس ہو، اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بنٹی ببلی کی جوڑی، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں شاید ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ
جو خاتون خانہ ہے، جو کہنے کو غیر سیاسی ہوتی ہے، پاپردہ ہوتی ہے، اور جو جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ کرپشن کے الزامات میں جو ہے وہ میاں کے ساتھ فرد جرم اس کے اوپر عائد ہوئی ہے۔ اگر ویسے کوئی سمجھے تو بڑی سخت جو ہے وہ بستی والی بات ہے، بٹ بستی کے لیے عزت ہونا بہت ضروری ہے، تو یہ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ فواد چودھری کو بھی 20 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا پورا ہوا تھا، اس کے بعد دوبارہ 3 روز کے لیے نیب کا مہمان بنا دیا گیا، تو عمران خان جو اب فواد چودھری صاحب ہیں اتنے جا کے نیب میں جو ہے وہ اپنی موجیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ آج کل کافی بوٹ پالش کرنے شروع کیے ہوئے ہیں عمران خان کے، کہ کسی طرح ان کو جو ہے وہ ٹکٹ مل جائے، بٹ اب ٹکٹ ملنے کا تو فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ فواد چودھری کو جو ہے وہ بھی نااہلی کا نوٹس مل چکا ہے، اور ہبا باجی جو ہیں انہوں نے خود بتا دیا کہ انہوں نے کاغذ واپس لے لی کیونکہ جھوٹ بول چکی تھی، اور اس جھوٹ میں وہ سر عام پکڑی بھی گئی تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے پھر فٹافٹ اپنے کاغذ واپس لے لیے کہ اس سے پہلے کہ نااہلی کا ایک ورڈکٹ جو ہے اس کے اوپر آ جائے۔ اور آج جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کی کوئی توہین نہیں کی، وہ مطلب وہی الیکشن کمشنر، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور الیکشن کمیشن بائسڈ ہے، یہ نواز شریف کا منشی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو بھی کہتے ہیں اس کو توہین نہیں کہتے، آپ نے بات ذہن میں رکھتی ہے، ان کی ڈکشنری میں جو ہے یہ باتیں توہین نہیں ہوتی، مطلب اب آپ اس سے خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے کو اعلیٰ جو ہے درجے پہ یہ فائز ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو بلے والا کیس ہے، المشہور بلے والا کیس، اس میں جو ہے وہ پھر سے وکلاء صاحبان، خاص طور پہ اس دفعہ علی ظفر کی باری ہے۔ علی ظفر صاحب نے جو ہے وہ گچی پھنسا دی تھی تحریک انصاف اور عمران خان کی، ایک دفعہ پھر کھڑکی میں، پھر ان کو بعد میں شاید فوراً طور پہ خیال آیا کہ انہوں نے کیا کر دیا، پھر انہوں نے اس کو واپس لے لیا، اور وہ تھا کہ پوری بحث کرتے ہوئے جو ہے بلے کے کیس کے حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے، بائی دا وے کل جو ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کی پیشی ہوگی، تو پشاور ہائی کورٹ میں وہ کہہ رہے تھے ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ کیس تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر جو ہے، یہ الیکشن کمیشن نے یہ تجاوز کیا ہے تو اس کو ریمانڈ بیک کرنا بنتا ہے کہ دوبارہ الیکشن کمیشن کو کیس بھیج دیں۔ ان کا ہاں جی بنتا تو یہی ہے، پھر بعد میں خیال آیا کہ پھر الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ کیس واپس جا رہا ہے، یہ اور لٹک جائے گا، تو بلے کا نشان تو واپس نہ ملا، پھر ان کو یو ٹرن لینا پڑا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ جو وکیل الیکشن کمیشن کے ہیں، انہوں نے کہا جی تحریک انصاف نے مختلف دستاویزات میں یو ٹرن لیے، سبحان اللہ بولیں، مطلب یو ٹرن نہ لیں پی ٹی آئی، ایکچولی یو ٹرن ایک مہذب جو ہے نا وہ لفظ ہے جھوٹ اور جو ہے غلط بیانی کا، تو یو ٹرن لیے انہوں نے کہا، اور پی ٹی آئی کا بیان غلط ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی طور پر یہ اختیار ہے، بلکہ ذمہ داری ہے کہ وہ شفاف الیکشن کو یقینی بنائے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ فیصلے سے پارٹی کو تحلیل کیا گیا، یہ بات غلط ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پہ دلائل کیا دیے جا رہے ہیں جو حقائق میں مبنی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو تحلیل کر دیا ہے، حالانکہ کسی پارٹی کو اگر آپ نے تحلیل کرنا ہو تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر آپ کو ایک ریفرنس بھیجنا پڑتا ہے، اور یہ بات جو ہے انہوں نے آگے کہا بھی، انہوں نے کہا یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ صرف انتخابی نشان واپس لینے کا کیس ہے، جو انٹرا پارٹی الیکشنز یہ نہیں کرا سکے تھے، انٹرا پارٹی انتخابات صرف پارٹی آئین کے مطابق نہیں ہوئے، اس لیے الیکشن ایکٹ بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ وکیل جو ہے انہوں نے کہا جی انتخابی نشان جو ہے ہمارا وہ ہماری پارٹی کی تحلیل کے مترادف ہے، مطلب عجیب بات یہی بات چاڑ پڑتی تھی ان کو قاضی فاضل کی عدالت میں، او بھائی مطلب قانونی طور پر بحث کرنے کے کسی کیس کے قانونی بات کرتے ہیں، مطلب سوشل میڈیا کی بات، وہ جو ہے وہ پروپیگنڈا سیل کی بات تو نہیں ہو سکتی نا، پارٹی تحلیل کرنا ایک بالکل علیحدہ چیز ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشنز کو جو ہے وہ چیلنج کر کے اس کے اوپر ان سے انتخابی نشان واپس لینا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، بٹ وہ دونوں نے انہوں نے مکس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے، اور انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار جو ہے وہ شاید ہائی کورٹ کے پاس، وکیل صاحب اپنے جو دلائل ہے اس میں خود کہہ رہے ہیں، وہ خود شور نہیں، وہ کہہ رہی شاید طریقے جو ہے ہائی کورٹ کے پاس ہے، اور جو ہے یہ واپس لینے کا اختیار جو ہے وہ کسی ایک الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ اب اس کے اوپر یہ بھی بحث ہوئی کہ جی کل سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پیشی ہے، تو کل سپریم کورٹ میں کیا ہوگا، تو یہ دونوں کیسز اب بلے کے حوالے سے کل بڑا دن اہم ہے، کل ایک اہم دن ہوگا بلے کے کیس کے حوالے سے، اور وہ پھر آپ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اس کے اوپر جو اب آخری باتیں جو ہم نے ایک دو کرنی تھی، ایک تو جو خواہش پوری ہوئی ہے پہلے تو عمران خان کی، اور عمران خان کی جو خواہش تھی کہ ان کو بڑا شوق تھا فلانے کو بھی کورٹ میں بلا لیں، فلانے کو بھی کورٹ میں بلا لیں، تو بالآخر جو نیب ہے اس نے عمران خان کی دلی خواہش پوری کر دی ہے، اور جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں ملٹری سیکرٹری کو وہ توشہ خانہ کیس میں گواہ بنانا چاہتے تھے، اور نیب نے جو اب عمران خان کی یہ خواہش پوری کر کے ان کے ملٹری سیکرٹری کو، جو نیب کا اب کیس ہے جس کے اندر جو ہمایوں دلاور والا کیس تھا، یاد رکھیے
کہ وہ مس اسٹیٹمنٹ کا کیس تھا کہ آپ نے اپنے گوشواروں کے اندر ان تحفوں کو ظاہر نہیں کیا. لیکن اب جو ہے وہ چوری کا ڈکیتی کا کیس ہے کہ جو آپ نے تحفے جو ہیں وہ کم قیمت دکھا کے آپ نے جو ہے وہ خریدے اور اس کے بعد کئی تحفے آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیے اور پنکی پینی سے بنی ہوئی ہو کے کار کو لے گئی. تو اس کا جواب جو ہے انہوں نے دینا ہے. تو اب وہ کیس چل رہا ہے اور اس کیس کے اوپر ملٹری سیکرٹری صاحب جو ہے وہ اب گواہ کے طور کے اوپر پیش ہوں گے. بلکہ اس میں جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو عمران خان کے اوپر پہلے دن جو ہیں وہ آ چکے ہیں. پہلے دن تو خیر پہلے سے تھے لیکن اب ذرا اس کے اندر آپ کو تیزی نظر آئے گی اور آپ اس کو تیزی سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اور جو آخری آپ کی اور میری خواہش پوری ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ خواہش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت شوق تھا کہ وہ ہر ایک کو رلائیں گے. پتہ ہے نا، بڑا بولا کرتا تھا، اللہ معافی دے، میں سب کو رلاؤں گا، میں سب کو تکلیف پہنچاؤں گا، میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا. تو کل پتہ لگ گیا کہ آپ ہی رو پے ہیں. ہاں جی، جاوید چوہدری صاحب نے جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے کہ کل ٹرائل کے دوران جو ہے وہ رو پڑے تھے اور اتنا انہوں نے سوگوار ماحول جو ہے وہاں ڈیولپ کر دیا کہ جج صاحب بھی بیچارے ایموشنل ہو گئے، وکیل بھی ایموشنل ہو گئے. انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر کی بریک کر دیں، بچہ رو رہا ہے. اور بچے کو جو ہے وہ ذرا انہوں نے گھر والوں کو کہا بلائیں بچوں کو، بچے کو ذرا تسلی دے کہ بیٹے آپ چپ کر جو، کوئی بات نہیں، اب جو آپ نے بویا ہے وہ کاٹنا تو پڑے گا. لیکن جو کسائٹ مجھے اگر میں کہوں کہ خوشی نہیں ہوئی غلط ہے. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اس شخص کو بھی اب اللہ پاک بھی یاد آنے شروع ہو گیا ہے. اور یہ جو فرعونیت اور تکبر کی آخری سٹیجز کو چھو رہا تھا نا، انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا اور اس کو شاید گمان ہو گیا تھا کہ کچھ ساری خدائی طاقتیں اس کے پاس ہیں، اس نے سدا اقتدار میں رہنا ہے اور یہ ہر انسان کو تکلیف پہنچا کے خوش ہوا کرتا تھا. آج وہ خود رونے اور ترلے منتوں پہ آ گیا ہے. اور اب یہ رونے اور ترلے منتے جو ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر اس کو انارو ملے گا. اور وہ جو بہت کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا بہادر ہے جی، بڑا ڈٹا ہوا ہے. ڈٹے ہوئے لوگ روتے نہیں ہیں. ڈٹے ہوئے وہ ہوتے ہیں جو مریم نواز جیسے ہوتے ہیں، جن کو چکی میں بند کیا جاتا ہے، جس کے کمرے کا باتھ روم کا دروازہ نہیں بنایا جاتا تھا پورا وقت جب تک وہ سیل میں رہتی ہیں. ان کو دوپٹے اور پردے لگا کے جو ہے وہ اپنے لیے باتھ روم استعمال کرنا پڑتا تھا. اور وہ لوگ بھی نہیں روتے کہ جو ایسے جو ہے وہ سر اونچا کر کے ایک فرمائشی کیس کی سزا کے اوپر میاں نواز شریف جو ہے وہ جیل میں جاتے ہیں اور کبھی کسی سے جو ہے کوئی فیور مانگنا اور کسی سے کوئی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز کرنا وہ مناسب نہیں سمجھتے اور وہ اپنا کیس اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑ دیتے ہیں. پھر اللہ پاک ان کو سرخرو بھی کرتے ہیں. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ولاگ میں ایسے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے. خدا حافظ.